بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، تجھے تیری اس رحمت کا واسطہ جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تیری اس قدرت کا واسطہ جس سے تو ہر چیز پر غالب ہے، اور جس کے سبب ہر چیز تیرے آگے جھکی ہے، اور جس کے سامنے ہر چیز عاجز ہے۔ تیری اس جبروت کا واسطہ جس سے تو ہر چیز پر حاوی ہے، تیری اس عزت کا واسطہ جس کے آگے کوئی چیز ٹھہر نہیں پاتی، تیری اس عظمت کا واسطہ جو ہر چیز سے نمایاں ہے، تیری اس سلطنت کا واسطہ جو ہر چیز پر قائم ہے، تیری اس ذات کا واسطہ جو ہر شے کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے گی، تیرے ان ناموں کا واسطہ جن کے اثرات ذرے ذرے میں طاری و ساری ہیں، تیرے اس علم کا واسطہ جو ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تیری ذات کے اس نور کا واسطہ جس سے ہر چیز روشن ہے۔ اے حقیقی نور، اے پاک و پاکیزہ، اے سب پہلوں سے پہلے، اے سب پچھلوں سے پچھلے، اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو عطاب کا مستحق بناتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جن کی وجہ سے بلائیں آتی ہیں۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو تیری نعمتوں سے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو دعائیں قبول نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو مصیبت لاتے ہیں۔ اے اللہ میری ان ساری خطاؤں سے درگزر کر جو میں نے جان بوجھ کر یا بھولے سے کی ہیں۔ اے اللہ میں تجھے یاد کر کے تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، تیری جناب میں تجھی کو اپنا سفارشی ٹھہراتا ہوں، اور تیرے کرم کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے اپنا قرب عطا کر، مجھے ادائے شکر کی توفیق دے اور اپنی یاد میرے دل میں ڈال دے۔ اے اللہ میں تجھ سے خشوع و خضوع اور گریہ و زاری سے عرض کرتا ہوں کہ تو میری بھول چوک کو معاف کر، مجھ پر رحم فرما، اور تو نے میرا جو حصہ مقرر کیا ہے مجھے اس پر راضی، قانع اور ہر حال میں مطمئن رکھ۔ اے اللہ میں تیرے حضور اس شخص کی مانند سوال کرتا ہوں جس پر سخت فاقے گزر رہے ہوں، جو مصیبتوں سے تنگ آ کر اپنی ضرورت تیرے سامنے پیش کرے، جو تیرے لطف و کرم کا زیادہ سے زیادہ خواہش مند ہو۔ اے اللہ تیری سلطنت بہت بڑی ہے، تیرا رتبہ بہت بلند ہے، تیری تدبیر پوشیدہ ہے، تیرا حکم صاف ظاہر ہے، تیرا قہر غالب ہے، تیری قدرت کار فرما ہے،
اور تیری حکومت سے نکل جانا ممکن نہیں ہے۔ اے اللہ میرے گناہ بخشنے، میرے عیب ڈھانکنے اور میرے کسی برے عمل کو اچھے عمل سے بدلنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے اور میں تیری ہی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا، میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ تو نے مجھے پہلے بھی یاد رکھا اور اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اے اللہ، تو نے میری کتنی ہی برائیوں کی پردہ پوشی کی، کتنی ہی سخت بلاؤں کو مجھ سے ٹالا، کتنی ہی لرزشوں سے مجھے بچایا، کتنی ہی آفتوں کو روکا، اور میری کتنی ہی ایسی خوبیاں دور کر دی جن کا میں اہل بھی نہ تھا۔ اے اللہ، میری مصیبت بڑھ گئی ہے، میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، میرے نیک اعمال کم ہیں، دنیاوی تعلقات کے بوجھ نے مجھ کو دبا رکھا ہے، میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے محروم رکھا ہے، دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے مجھے دھوکہ دیا ہے، اور میرے نفس نے مجھے میرے گناہوں اور میری ٹال مٹول کے باعث فریب دیا ہے۔ اے میرے آقا، میں تیری عزت کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میری بدعمالیاں اور غلط کاریاں میری دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ نہ بنے۔ میرے جن بھیدوں سے تو واقف ہے ان کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کرنا۔ میں نے اپنی تنہائیوں میں جو بدی، برائی اور مسلسل کوتاہی کی ہے، اور نادانی، بڑھی ہوئی خواہشات نفس اور غفلت کے سبب جو کام کیے ہیں، مجھے ان کی سزا دینے میں جلدی نہ کرنا۔ اے اللہ، اپنی عزت کے طفیل ہر حال میں مجھ پر مہربان رہنا اور میرے تمام معاملات میں مجھ پر رحم کرتے رہنا۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تیرے سوا میرا کون ہے جس سے میں اپنی مصیبت کو دور کرنے اور اپنے بارے میں نظر کرم کرنے کا سوال کروں۔ اے میرے معبود اور اے میرے مالک، کیونکہ میں ہوائے نفس کے پیچھے چلتا رہا اور میرے دشمن نے جو مجھے سنہری خواب دکھائے، میں نے ان سے اپنا بچاؤ نہیں کیا، چنانچہ اس نے مجھے خواہشات کے جال میں پھنسا دیا، اس میں میری تقدیر نے بھی اس کی مدد کی۔ اس طرح میں نے تیری مقرر کی ہوئی بعض حدیں توڑ دیں اور تیرے بعض احکام کی نافرمانی کی۔ بہرحال تو ہر تعریف کا مستحق ہے، اور جو کچھ پیش آیا اس میں خطا میری ہی ہے۔ تیرا جو حکم جاری ہوا اور تیری طرف سے میری جو آزمائش ہوئی، اس کے خلاف میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اے میرے معبود، میں اپنی اس کوتاہی اور اپنے نفس پہ ظلم کے بعد معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اپنے کیے پہ شرمسار ہوں۔
پشیمانی کے ساتھ تیری جناب میں حاضر ہوا ہوں۔ مقرا مذعنا معترفا لا أجد جو کچھ مجھ سے سرزد ہو چکا اس کے بعد میرے لیے نہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے اور نہ کوئی ایسا مددگار جس کے پاس میں اپنا معاملہ لے جاؤں۔ غير قبول صرف یہی ہے کہ تو میری معذرت قبول کر لے، مجھے اپنے دامن رحمت میں جگہ دے دے۔ رحمتك اللهم اے میرے معبود، میری معافی کی درخواست منظور کر لے، میری سخت بدحالی پر رحم کر اور میری گرہ کشائی فرما دے۔ من شد وثاقي اے میرے پروردگار، میرے جسم کی ناتوانی پر رحم فرما۔ يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني میری جلد کی کمزوری اور میری ہڈیوں کی ناطاقتی پر رحم فرما۔ اے وہ ذات جس نے مجھے وجود بخشا، میری پرورش کا سامان کیا، میرے حق میں بہتری کی، اب بھی مجھ پر وہ پہلا سا فضل و کرم جاری رکھ۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، میں حیران ہوں کہ کیا تو مجھے اپنی آتش جہنم کا عذاب دے گا، حالانکہ میں تیری توحید کا اقرار کرتا ہوں، میرا دل تیری معرفت سے سرشار ہے، میری زبان پر تیرا ذکر جاری ہے، میرے دل میں تیری محبت بس چکی ہے، اور میں تجھے اپنا پروردگار مان کر سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو اس شخص کو بے سہارا چھوڑ دے جسے تو نے خود پالا ہو، یا اسے اپنے سے دور کر دے جسے تو نے خود اپنا خود بخشا ہو، یا اسے اپنے ہاں سے نکال دے جسے تو نے خود پناہ دی ہو، یا اسے بلاؤں کے حوالے کر دے جس کا تو نے خود ذمہ لیا ہو اور جس پر رحم کیا ہو۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اے میرے مالک، اے میرے معبود، اے میرے مولا، کیا تو آتش جہنم کو مسلط کر دے گا ان چہروں پر جو تیری عظمت کے باعث تیرے حضور میں سجدہ ریز ہو چکے ہیں، ان زبانوں پر جو صدق دل سے تیری توحید کا اقرار کر کے شکر گزاری کے ساتھ تیری مدح کر چکی ہیں، ان دلوں پر جو واقعی تیرے معبود ہونے کا اعتراف کر چکے ہیں، ان دماغوں پر جو تیرے علم سے اس قدر بہراور ہوئے کہ تیرے ہی حضور میں جھکے ہوئے ہیں، یا ان ہاتھ پاؤں پر جو تیری اطاعت کے جذبے کے ساتھ تیری عبادت گاہوں کی طرف دوڑتے رہے اور گناہوں کا اقرار کر کے مغفرت طلب کرتے رہے۔ اے رب کریم، نہ تو تیری نسبت ایسا گمان ہی کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی تیری طرف سے ہمیں ایسی کوئی خبر دی گئی ہے۔ اے میرے پالنے والے، تو میری کمزوری سے واقف ہے، مجھ میں اس دنیا کی معمولی آزمائشوں، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور ان سختیوں کو برداشت کرنے کی تاب نہیں ہے جو اہل دنیا پہ گزرتی ہیں، حالانکہ وہ آزمائش، تکلیف اور سختی معمولی ہوتی ہے اور اس کی مدت بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ پھر بھلا مجھ سے آخرت کی زبردست مصیبت کیوں کر برداشت ہو سکے گی؟ جبکہ وہاں کی مصیبت طولانی ہوگی اور اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ عذاب تیرے غصے، انتقام اور ناراضگی کے سبب ہوگا۔
جسے نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے اور نہ زمین۔ اے میرے مالک، پھر ایسی صورت میں میرا کیا حال ہوگا جبکہ میں تیرا ایک کمزور، ادنا، لاچار اور عاجز بندہ ہوں۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے مولا، میں تجھ سے کس کس بات پہ نالو فریاد اور آہو بکا کروں؟ دردناک عذاب اور اس کی سختی پر، یا مصیبت اور اس کی طویل میعاد پر؟ پس اگر تو نے مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ عذاب میں جھونک دیا اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر دیا جو تیری بلاؤں کے سزاوار ہیں، اور اپنے احبا اور اولیاء کے اور میرے درمیان جدائی ڈال دی، تو اے میرے معبود، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، میں تیرے دیے ہوئے عذاب پر اگر صبر بھی کر لوں تو تیری رحمت سے جدائی پر کیوں کر صبر کر سکوں گا؟ اسی طرح اگر میں تیری آگ کی تپش برداشت بھی کر لوں تو تیری نظر کرم سے اپنی محرومی کو کیسے برداشت کر سکوں گا؟ اس کے علاوہ میں آتش جہنم میں کیوں کر رہ سکوں گا جبکہ مجھے تو تجھ سے عفو و درگزر کی توقع ہے؟ پس اے میرے آقا، اے میرے مولا، میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تو نے وہاں میری گویائی سلامت رکھی تو میں اہل جہنم کے درمیان تیرا نام لے کر تجھے اسی طرح پکاروں گا جس طرح کرم کے امیدوار پکارتے ہیں۔ میں تیرے حضور اس طرح ہو بکا کروں گا جیسے فریادی کرتے ہیں، تو تیری رحمت کے فراق میں اس طرح روں گا جیسے بچھڑنے والے رویا کرتے ہیں۔ میں تجھے وہاں برابر پکاروں گا کہ تو کہاں ہے اے مومنوں کے مالک، اے عارفوں کی امیدگاہ، اے فریادیوں کے فریاد رس۔ اے صادقوں کے دلوں کے محبوب، اے الہ العالمین، تیری ذات پاک ہے۔ اے میرے معبود، میں تیری حمد کرتا ہوں۔ میں حیران ہوں کہ یہ کیوں کر ہوگا کہ تو اسی آگ میں سے ایک بندہ مسلم کی آواز سنے جو اپنی نافرمانی کی پاداش میں اس کے اندر قید کر دیا گیا ہو، اپنی معصیت کی سزا میں اس عذاب میں گرفتار ہو، اور جرم و خطا کے بدلے میں جہنم کے طبقات میں بند کر دیا گیا ہو، مگر وہ تیری رحمت کے امیدوار کی طرح تیرے حضور میں فریاد کرتا ہو۔ تیری توحید کو ماننے والوں کسی زبان سے تجھے پکارتا ہو اور تیری جناب میں تیری ربوبیت کا واسطہ دیتا ہو۔ اے میرے مالک، پھر وہ اس عذاب میں کیسے رہ سکے گا جبکہ اسے تیری گزشتہ رافت و رحمت کی آس بندھی ہوگی؟ یا آتش جہنم اسے کیسے تکلیف پہنچا سکے گی جبکہ اسے تیرے فضل اور تیری رحمت کا آسرا ہوگا؟ یا اس کو جہنم کا شعلہ کیسے جلا سکے گا جبکہ تو خود اس کی آواز سن رہا ہوگا، اور جہاں وہ ہے تو اس جگہ کو دیکھ رہا ہوگا؟ یا جہنم کا شور اسے کیوں کر پریشان کر سکے گا جبکہ تو اس بندے کی کمزوری سے واقف ہوگا؟ یا پھر وہ جہنم کے طبقات میں کیوں کر تڑپتا رہے گا جبکہ تو اس کی سچائی سے واقف ہوگا؟ یا جہنم کی لپٹیں اس کو کیوں کر پریشان کر سکیں گی جبکہ وہ تجھے پکار رہا ہوگا؟ کہ ایسا کیوں کر ممکن ہے
کہ وہ تو جہنم سے نجات کے لیے تیرے فضل و کرم کی آس لگائے ہوئے ہو اور تو اسے جہنم ہی میں پڑا رہنے دے. نہیں تیری نسبت ایسا گمان نہیں کیا جا سکتا. نہ تیرے فضل سے پہلے کبھی ایسی صورت پیش آئی اور نہ ہی یہ بات اس لطف و کرم کے ساتھ میل کھاتی ہے جو تو توحید پرستوں کے ساتھ روا رکھتا ہے. اس لیے میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اگر تو نے اپنے منکروں کو عذاب دینے کا حکم نہ دے دیا ہوتا اور ان کو ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا فیصلہ نہ کر لیا ہوتا تو ضرور آتش جہنم کو ایسا سرد کر دیتا کہ وہ آرام دہ بن جاتی اور پھر کسی بھی شخص کا ٹھکانہ جہنم نہ ہوتا. لیکن خود تو نے اپنے پاک ناموں کی قسم کھائی ہے کہ تمام کافر جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دے گا اور اپنے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے اس میں رکھے گا. تو جو بہت زیادہ تعریف کے لائق ہے اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے اپنی کتاب میں پہلے ہی فرما چکا ہے. کیا مومن فاسق کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اے میرے معبود، اے میرے مالک، میں تیری اس قدرت کا جس سے تو نے موجودات کی تقدیر بنائی، تیرے ان حتمی فیصلوں کا جو تو نے صادر کیے ہیں اور جن پر تو نے ان کو نافذ کیا ہے، ان پر تجھے قابو حاصل ہے. واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں اس رات اور خاص کر کے اس ساعت میں بخش دے کہ ہر وہ جرم جس کا میں مرتکب ہوا ہوں اور ہر وہ گناہ جو میں نے کیا ہو، ہر وہ برائی جو میں نے چھپا کر کی ہو اور ہر وہ نادانی جو مجھ سے سرزد ہوئی ہو، چاہے میں نے اس کو چھپایا ہو یا ظاہر کیا ہو، پوشیدہ رکھا ہو یا افشا کیا ہو، میری ہر ایسی بدعملی کو معاف کر دے جس کو لکھنے کا حکم تو نے کرامن کاتبین کو دیا ہو، جن کو تو نے میرے ہر عمل کی نگرانی پر مامور کیا ہے اور جن کو میرے اعضاء و جوارح کے ساتھ ساتھ میرے اعمال کا گواہ مقرر کیا ہے. پھر ان سے بڑھ کر تو خود میرے اعمال کا نگران رہا ہے اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کی نظر سے مخفی رہ گئیں اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے چھپا لیا اور جن پر تو نے اپنے کرم سے پردہ ڈال دیا. اے اللہ، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ حصہ دے ہر اس بھلائی سے جو تیری طرف سے نازل ہو اور ہر اس احسان سے جو تو اپنے فضل سے کرے، ہر اس نیکی سے جسے تو پھیلائے، ہر اس رزق سے جس میں تو وسعت دے، ہر گناہ سے جسے تو معاف کر دے اور ہر اس غلطی سے جسے تو چھپا لے. اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار. اے میرے معبود، اے میرے آقا، اے میرے مولا اور اے میرے جسم و جان کے مالک، اے وہ ذات جسے مجھ پر قابو حاصل ہے، اے میری بدحالی اور بیچارگی کو جاننے والے، اے میرے فقر و فاقہ سے آگہی رکھنے والے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار. یا
میں تجھے تیری سچائی اور تیری پاکیزگی، تیری اعلیٰ صفات اور تیرے مبارک ناموں کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے دن رات کے اوقات کو اپنی یاد سے معمور کر دے، کہ ہر لمحہ تیری فرما برداری میں بسر ہو۔ میرے اعمال کو قبول فرما، یہاں تک کہ میرے سارے اعمال اور اذکار کی ایک ہی لے ہو جائے اور مجھے تیری فرما برداری کرنے میں دوام حاصل ہو جائے۔ اے میرے آقا، اے وہ ذات جس کا مجھے آسرا ہے اور جس کی سرکار میں میں اپنی ہر الجھن پیش کرتا ہوں، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ میرے ہاتھ پاؤں میں اپنی اطاعت کے لیے قوت دے، میرے دل کو نیک ارادوں پر قائم رہنے کی طاقت بخش، اور مجھے توفیق دے کہ میں تجھ سے قرار واقعی ڈرتا رہوں اور ہمیشہ تیری اطاعت میں سرگرم رہوں، تاکہ میں تیری طرف سبقت کرنے والوں کے ساتھ چلتا رہوں، تیری سمت بڑھنے والوں کے ہمراہ تیزی سے قدم بڑھاؤں، تیری ملاقات کا شوق رکھنے والوں کی طرح تیرا مشتاق رہوں، تیرے مخلص بندوں کی طرح تجھ سے نزدیک ہو جاؤں، تجھ پر یقین رکھنے والوں کی طرح تجھ سے ڈرتا رہوں، اور تیرے حضور میں جب مومنین جمع ہوں میں ان کے ساتھ رہوں۔ اے اللہ، جو شخص مجھ سے کوئی بدی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے ویسی ہی سزا دے، اور جو مجھ سے فریب کرے تو اس کو ویسی ہی پاداش دے۔ مجھے اپنے ان بندوں میں قرار دے جو تیرے ہاں سے سب سے اچھا حصہ پاتے ہیں، جنہیں تیری جناب میں سب سے زیادہ تقرب حاصل ہے، اور جو خاص طور سے تجھ سے زیادہ نزدیک ہیں، کیونکہ یہ رتبہ تیرے فضل کے بغیر نہیں مل سکتا۔ مجھ پر اپنا خاص کرم کر اور اپنی شان کے مطابق مہربانی فرما، اپنی رحمت سے میری حفاظت کر، میری زبان کو اپنے ذکر میں مشغول رکھ، میرے دل کو اپنی محبت کی چاشنی عطا کر، میری دعائیں قبول کر کے مجھ پر احسان کر، میری خطائیں معاف کر دے، میری لرزشیں بخش دے، کیونکہ تو نے اپنے بندوں پر اپنی عبادت واجب کی ہے، انہیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرنے کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اس لیے اے پروردگار، میں نے تیری ہی طرف رخ کیا ہے اور تیرے ہی سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا ہے، بس اپنی عزت کے صدقے میں میری دعا قبول فرما اور مجھے میری مراد کو پہنچا، مجھے اپنے فضل و کرم سے مایوس نہ کر، اور جنوں اور انسانوں میں جو بھی میرے دشمن ہوں مجھ کو ان کے شر سے بچا لے، اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے۔ اس بندے کو بخش دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو ایسا ہے جس کا نام ہر مرض کی دوا ہے، جس کا ذکر ہر بیماری سے شفا ہے۔
وطاعته اور جس کی اطاعت سب سے بے نیاز کر دینے والی ہے، اس پر رحم کر جس کی پونجی تیرا آسرا اور جس کا ہتھیار رونا ہے۔ البكاء يا سابغ اے نعمتیں عطا کرنے والے، اے بلائیں ٹالنے والے، النقام يا نور اے اندھیروں سے گھبرائے ہوں کے لیے روشنی، اے وہ عالم جسے کسی نے تعلیم نہیں دی، محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیج، وآل محمد اور میرے ساتھ وہ سلوک کر جو تیرے شایان شان ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور ان کی اولاد میں سے ائمہ گرامی پر رحمتیں نازل کرے اور بہت بہت سلام بھیجے۔ وسلم تسليما كثيرا وصل اللهم على اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔